اگر زندگی سے کچھ سیکھنا ہی ہے تو محبتیں بانٹنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھیں، کیسے خوش رہا جاتا ہے یہ سیکھیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ جو جتنی زیادہ دعوے کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وفائیں وقت اور عمل سے ثابت ہوتی ہیں، دعووں سے نہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں لوٹاتا۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ آپ گورے ہوں یا کالے، لمبے ہوں یا چھوٹے، پتلے ہوں یا موٹے، یقین کرو بہت خوبصورت ہو، کیونکہ آپ کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ ہر گم شدہ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں اعتبار کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا، لہٰذا کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑیں۔ بہت بے بس ہو جاتا ہے انسان جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب صرف اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔
جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ گرم بستر میں لیٹ کر چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے والوں کو کیا خبر، باہر ٹھٹھرتی سردی میں ابلے ہوئے انڈے نہ بکنے پر آنکھ میں آنسو، جیب میں غربت اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں جسم کو محسوس ہوتی ٹھنڈ میں محرومیاں کیا ہوتی ہیں۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ صاف دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ سب کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن، عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں، آپ کا وقار ان سے کہیں قیمتی ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں نہ ہو مگر نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، شاید یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مشکلات ہمیں غلام نہیں بناتی، بلکہ حد سے زیادہ آرام اور سہولت پسندی ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو لگ کر لو۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ پرندے لوٹ آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کچھ مسکراہٹیں درد چھپاتی ہیں۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین، اپنی فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ حیثیت ہمیشہ آسمان جیسی رکھو، زمین جتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید ہی لیتے ہیں۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔
सेल्फियों की बजाय लफ्ज़ों पर फ़िल्टर लगाएं। बोलते वक्त इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज़ कितने हैं और तीर कितने हैं। ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवाई जाती, इज़्ज़त करवाने के काबिल होना पड़ता है। सीधे मिजाज वाले शख्स के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देता है, चाहे आप माहिर तरीन शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो। नफ़रतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की ज़मीन पर कब्ज़ा करती हैं। जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं, और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बेलौस होकर नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का ज़माना है। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता, उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। गलती करना और झूठ बोलकर नुकसान से बच जाना दोबारा गलती की हिम्मत देता है, और यूं इंसान गलतियों का आदी होकर एक गलत इंसान बन जाता है। गलती का इतराफ़ सारा बोझ हल्का कर देता है। दुश्मन से ना डरो, बल्कि अपने ख़ानदान के इस मुनाफिक शख्स से डरो जो आपके पीठ पीछे दोगलेपन से डबल पॉलिसी चला रहा होता है। दरिया तलाश कर ना समंदर तलाश कर, राहत जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। वो जो ऊपर रब बैठा है ना, वो बादशाहों का बादशाह है, वो मेरे ये मुश्किल दिन ज़्यादा दिन रहने नहीं देगा इंशाअल्लाह। कौन किसका कितना अपना है, ये ज़िक्र से नहीं फ़िक्र से पता चलता है। समझने वालों ने हमेशा गलत ही समझा हमें, मगर जैसे हम थे वैसा किसी ने ना समझा हमें। हमने तो हर शख्स को एहतराम के काबिल समझा, अब किसी के दिल में क्या है खुदा बेहतर जाने।